باپ پر بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ امید کرتا ہوں گرانوں میں اور زندگیوں میں میرے یسوع المسیح کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کا زندہ اور جلالی کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، وہ ہر روز ہمیں جینے کی ایک نئی راہ دکھاتا ہے اور خداوند سے ملاتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ میل کراتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 9 باب ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 37 آیت مقدسہ میں سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ایک بڑا ہجوم انہیں آ ملا، اور دیکھو ہجوم میں سے ایک آدمی نے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور دیکھ ایک روح اسے قابو کر لیتی ہے اور وہ یکا یک چلا اٹھتا ہے، اور وہ اسے ایسا مروڑتی ہے کہ وہ کف بھر لاتا ہے اور اسے کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکالیں، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا کہ اے بے اعتقاد اور گمراہ پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اور اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس یہاں لا۔ وہ پاس ہی آ رہا تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا، مگر یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو شفا بخشی اور اسے اس کے باپ کو سونپا، اور سب خداوند کی عظمت دیکھ کر حیران ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو اور خداوند کا شکر ہو۔ آج ہمارا خداوند ایک بچے میں سے بدروح کو نکالتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بات ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس نے چلا کر کہا کہ میرے بیٹے کو اچھا کر، کیونکہ میرے بیٹے میں بدروح ہے، وہ اسے مروڑتی ہے، وہ اسے بیکار کرتی ہے، وہ اسے ہر وقت مروڑتی ہے۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اسے یہاں لاؤ، اور اس بدروح کو جھڑکا اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا، اور خداوند نے اس کے لڑکے کو اس کے باپ کو سونپ دیا، اور لکھا ہے کہ وہاں جتنے بھی جمع تھے وہ خداوند کی تعریف کرنے لگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اسی طرح کا سسٹم، اسی طرح کا ماحول ہماری زندگیوں میں بھی، ہمیں بھی ہماری زندگیوں میں بہت ساری بدروحوں نے گھیر رکھا۔ لالچ کی بدروح نے، بدگوئی کی بدروح نے، ایک دوسرے کے خلاف چغل گوئی کی بدروح نے، جھوٹ کی بدروح نے، زناکاری کی بدروحوں نے، اس طرح کی بہت ساری بدروحوں نے ہمیں جکڑ رکھا، اور وہ ہر روز ہمیں مروڑتی ہے، اپنی طرف لے جاتی ہے، اور اپنے جیسے برے برے کام ہم سے کرواتی ہے۔ لیکن ہم نے بھی خداوند کے پاس آنا ہے،
चिल्ला कर कहना है कि ऐ खुदावन हमारी मदद कर, ताकि हम इन बदरूहों से रिहाई पाएं। उसकी हजूरी में आना है, झुक जाना है, उसे फरमाना है कि ऐ खुदावन अपना दाहिना हाथ बढ़ा और हमें छू, और हमें इस तरह की हजारों बदरूहों से शिफा दे। आज वो हमें भी शिफा देना चाहता है, आज वो हमें भी प्यार करता है, हमें इन जंजीरों से आज़ाद करना चाहता है जो हमें हर रोज़ जकड़े हुए। तो जब तक हम अपने खुदावंद के पास नहीं आएंगे, उसकी मिन्नत नहीं करेंगे, उसके आगे नहीं झुकेंगे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, अपनी गलतियों और बुरे कामों को नहीं छोड़ेंगे, तो ये बदरूहें हमें जकड़ती रहेंगी, खुदावंद से दूर करती रहेंगी। हमें खुदावंद के पास आना है, उसकी मिन्नत करनी है और उससे कहना है कि ऐ खुदावंद हमें इन बदरूहों से आज़ाद कर। तो वो हमें इन बदरूहों से आज़ाद करेगा। वो आज भी हिकमत और ताकत रखता है ताकि हमें इन बदरूहों से आज़ाद करे। खुदावंद हमें ये तौफीक अता करे कि हम उसके पास आएं और वो हमें इन बंदरों से आज़ाद करे, इन जकड़ी जंजीरों से हमें आज़ाद करे, और हम उसमें और वो हम में एक हो जाए। सब कुछ मांगते और पा लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही। आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आबर हमारी मौत के वक्त। आमीन। और जलाल बाप पर बेटे और कुछ का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों के साथ, तमाम ईमानदार कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। खुदा बाप और बेटे और उसके नाम से, आमीन।